الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كافرين. سامعین محترم اور میں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے سنائی۔ 27ویں پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جناتوں کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ جنات کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنے عبادت کے لیے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ میری پہچان کرے۔ تو یہاں سے ہم اس کی تفسیر ذرا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ بنایا، جہنم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے لوگوں کو مختص کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے لیے بھی لوگوں کو مختص کیا ہے، کیونکہ جب جنت جہنم بنا ہے تو یہ کسی مخلوق کے لیے بنا ہے۔ سامعین محترم، تو انسان کے بارے میں تو جگہ جگہ وارد ہے قرآن میں کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ لیکن اگر وہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کا شکار بنائے گا۔ تو سامعین محترم، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا جن کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اوامر اور نواہی، امر اور نہی کا مکلف بنایا۔ جس طرح انسان کو مکلف بنایا، اس طرح جنات کو بھی مکلف بنایا۔ اگر جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ان کے احکام کو جتنے لاگو ہوتے بجا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے رضامندی کی، اس کے لیے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی جنت اور جہنم بنایا، یعنی نیک جنات جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان کفار جنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ ان پر قرآن کی کئی نصوص ثابت ہے، قرآن کی نصوص یہ بات ثابت ہے، کیونکہ میں ایک آیت آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دیکھو سامعین محترم، اس آیات میں یہ روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن اور انس دونوں گروہوں سے مخاطب ہو کر کے پکارے گا کہ اے جنات، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی ایک جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہاری طرح ایک قاصد نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ آپ کے اوپر میری آیتوں کو تلاوت کرتا تھا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ان چیزوں سے ڈراتا تھا کہ ڈرو ڈرو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ڈرو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، وہ اس دن سے آپ لوگ کو ڈرا رہا تھا. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ سب یکجو ہو کر کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ، آپ نے واقعی حق سچ کر کے نبی بھیجا تھا ہمارے طرف. لیکن قالوا شہدنا علی انفسنا، اپنے نفسوں پر گواہ ہوں گے، اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے. وغرتهم الحیات الدنیا، لیکن ہم کیا کریں، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، دنیا کی زندگی نے ہمیں لاپرواہی میں ڈالا. وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور تو سب کے سب یہ گواہی دیں گے وشہدوا کہ انہم کانوا کافرین، وہ سب کے سب کیا ہے، کافر ہیں. تو سامعین محترم، یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنات اور انسان تو جہنم امر نہی کا مکلف ہی ہے، کہ جنات بھی اوامر و نواہی کا مکلف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکلف بنا، کیونکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت ساری اولادوں کو جنات اور انسانوں میں سے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، بہت سخت ٹھکانہ ہے. سامعین محترم، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ آیت دو اشکال کا محل نظر ہے. پہلا اشکال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر اس کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے تو عقلی طور پر یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سے کیا کرے، انحراف کرے. کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص کے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر وہ انسان ان سے انحراف کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو یہ عقلی طور پر ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی لازم آتی ہیں اور یہ محال ہے. اس وجہ سے کہ جب ان کو اس کی طرف اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ خاص کے اس کام کے ساتھ کہ آپ عبادت کرو گے، لیکن بہت سارے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کفار ہے، مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتے، تو اس میں کیا ہے، عقلی طور پر یہ کیا لازم آ رہا ہے، اللہ کے کاموں سے، اللہ کے حکم سے انحراف لازم آتا ہے. یہ ایک اشکال. دوسرا اشکال یہاں پہ یہ لازم آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں تخصیص لازم آتی ہے انسان کی صرف عبادت کے ساتھ. تو سامعین محترم، دونوں اشکالوں کا جواب بالکل آسان ہے. پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو ضحاک اور ابو سفیان کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ من المؤمنین محذوف ہے، یہاں پہ خطاب مومنین کو ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو مومنوں میں سے جو ہے عبادت کے ساتھ کس چیز کے لیے نہیں بنایا. تو ہاں، مومن حضرات جتنے بھی ہیں، مومنین جتنے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے اوامر پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض لازم نہیں آتا ہے. دوسرا عبداللہ بن عباس کی قرات ہے، اس کے قرات میں یہ آیت اس طرح مذکور ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو من المؤمنین کی قید یہاں بھی آ گئی، تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہاں، مومنین کی طرف اشارہ ہے اور مومنین اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتا. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ دو حکم ہیں. اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے یہاں پہ ایک حکم جو ہوتا ہے قسم میں دو قسم، ایک امر تکوینی ہوتا ہے، حکم تکوینی، اور ایک امر حکم تشریعی ہوتا ہے.
تو یہاں پہ امر تکوینی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تشریع کا حکم دیا ہے۔ تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اختیار دیا، اب ان کے ہاتھ میں ہے عمل کرنا یا نہیں کرنا۔ چوتھا جواب تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے اندر، جنات اور انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت پیدا کی۔ یہ بہترین جواب ہے جس کو تفسیر مظہری نے بیان کیا ہے۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت پیدا کی ہے۔ صلاحیت مطلب یہ ہے کہ اتنی صلاحیت اس کے اندر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جس کو حدیث نے ثابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک موقع پر، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ حدیث کے اندر کچھ تقدیم تاخیر ہو گیا۔ سامعین محترم، یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ سامعین محترم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی اور اسلام لانے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے۔ تو یہاں سے اس کے اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو میں نے بتایا تخصیص کا، کہ عبادت کے ساتھ انحصار کیا، مختص کیا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ تو خاص کیا، لیکن دوسری چیز کی یہاں پہ نفی نہیں فرمائی۔ جب نفی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری فوائد بھی انسان کے لیے دنیا میں ہیں، مطلب رہنا، سہنا، سکونت، سب چیزیں جو انسان کی لوازمات میں سے، انسان کی زندگی کی لوازمات میں سے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ، یہاں پہ ایک اشکال لازم آتا ہے کہ اس آیات میں نے کچھ ترجمہ اس طرح کیا، قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، کہ روز قیامت کے دن وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، گواہی دیں گے، لیکن اس سے پہلی آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، روز قیامت کے دن مشرکین اور جتنے بھی ہیں کفار، جتنے اللہ کی نافرمان ہیں، وہ سب کہیں گے وَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم تو مشرکین نہیں تھے، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور یہاں پہ کہہ رہے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اپنے نفس کے خلاف خود گواہی دیں گے۔ تو دو آیتوں کے درمیان تعارض لازم آتا ہے۔ تو سامعین محترم، ان کے درمیان تطبیق بالکل آسان ہے، تطبیق اتنی مشکل نہیں ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ یہ جو ذکر کریں گے نا، کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، مشرک نہیں تھے، یہ پہلے مرحلے میں کہیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو قیامت کے دن جزا اور حساب کا ہوگا، حساب کتاب کا ہوگا، وہ پہلے مرحلے میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے زبانوں پر دھارے لگ جائیں گے، مہر لگ جائیں گے، اور اللہ رب العزت حکم دیں گے ان کے باقی اعضاء کی گواہی دو، تو ان کے باقی اعضاء جب گواہی دیں گے سامعین محترم، تو وہ ذات، پاؤں، آنکھیں، جسم پوری گواہی دے گی کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، اس نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ تو اس صورت میں سارے گواہی دینے شروع کر دیں گے۔ تو تطبیق یہ لازم آئی کہ اپنے گواہی، وہاں پہ آیات کے اندر تعارض نہیں ہے، بلکہ پہلے انکار کریں گے پھر گواہی دینے شروع کر دیں گے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، اسی طرح بات سمجھنا ہے کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ میں یہ ہے کہ کیا میں نے تمہاری طرح تم میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا؟ تو یہاں سے یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ آیا جنات کے پاس جو رسول آتے تھے، قاصد آتے تھے، وہ جنات کے اقسام میں سے تھے، انسانوں کے اقسام میں سے تھے؟ تو سامعین محترم، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بعض فقہا، بعض علماء کے رائے، مفسرین کے ہیں کہ ان کی طرف اپنے قاصد، ان کے جسم میں سے، ان کے قوموں میں سے، ان کے اجسام میں سے، یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اور نبی بھیجتے تھے۔ اور مطلب یہ کہ وہ ان کو احکام بتاتے تھے، اللہ کے اوامر و نواہی سے ان کو آگاہ کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کی طرف
انسان کی شکل میں انبیاء آتے تھے. تو یہ کیونکہ پہلے تو قبیلوں کی طرف نبی آتے تھے، یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن جب نبی آخر الزمان سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آمد ہوئے، دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو یہ سلسلہ بند ہوا ہے. کیونکہ یہاں پہ علم یأتکم رسولکم سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. جنات کے لیے جس طرح ثابت بھی ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا، ایک جماعت جو آئی تھی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے، پھر وہ چلے گئی اپنے قوم کی طرف. اس کو قاصد بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں، اور اپنے قوم کو آگاہ کیا اللہ کے احکام سے. اس طریقے سے جنات آتے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسری آیت ہے قرآن کے علاقوں میں منذرین، اپنے قوم کی طرف گئے ڈرانے کے لیے. تو یہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے اور ان سے جتنے کچھ سن کے اور ایمان لا کے پہ اپنے اپنے قوموں کی طرف جاتے تھے اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو پھیلاتے تھے. تو سامعین محترم، یہ بات ثابت ہو گیا کہ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا. انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے. جنات باقاعدہ مکلف ہیں، امر نہیں کہ جس طرح انسان مکلف ہیں. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جنات جس طریقے سے انسان جنت میں جائیں گے، اس طریقے سے جنات جہنم اور جہنم میں جائیں گے. بعض اکابرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت ان کے لیے نہیں بنا، بلکہ جنت کے ادھر پھرے رہیں گے، اس طریقے سے کچھ. لیکن جو اتفاقی قول ہے، امام شافعی بھی اس میں ہے، امام مالک کا قول یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. امام ابو حنیفہ اور لیث وغیرہ فقہا ان کے نہ جانے کے قائل ہیں. تو اتنی بات ہمیں ثابت ہو گئی کہ مکلف ہیں. تو سامعین محترم، جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہیں جس طرح انسان مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی کچھ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس چھوٹے سے باتوں پہ، تھوڑے سے باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.